السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی اسماعیل صاحب قاسمی مالیگاؤں کے MLA، جن کو کون نہیں جانتا۔ دوستو، چاہے سیاست ہو یا کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی میدان میں جب ہم اترتے ہیں اور جب ہم اس میں ترقی کرتے ہیں، جب ہم اس میں محنت کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب کی اس اسپیچ اور بھاشن کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمیں کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں اور کتنی رکاوٹیں آئی، کتنی پریشانیاں آئی۔ آپ اس تقریر کو اور اس جو ہے بیان اور اس بھاشن کو مکمل سنیے۔ آپ کو واقعی جو ہے اس سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ان کی جو ہے قربانیاں کتنی ہے اس ملک کے لیے، اور خصوصاً مہاراشٹر کے لیے، جہاں کے وہ MLA ہیں، جہاں پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، سنیے۔ اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، کارپوریٹر حضرات، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور گھروں میں بیٹھ کر ہماری بات سننے والی ہماری معزز مائیں اور بہنیں، آج ہمارا یہ جلسہ ہڈکو کالونی میں ہو رہا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے کہ 2019 میں جب ہم لوگ ووٹ مانگنے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے، تو اسی ٹن سے تھوڑا آگے بڑھے تو کچھ نوجوانوں نے ہمارا راستہ روکا، دادا گیری کی بات کی، دیکھو مرنے مارنے تک آمادہ ہو گئے، لیکن وہ ہمارا راستہ کھوٹا کرنا چاہتے تھے، پرچار سے روکنا چاہتے تھے۔ ہم پرچار سے رکے نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہے، اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ اس مرتبہ 2024 کے الیکشن میں ہنگلاج نگر میں 20-25 نوجوانوں نے مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو گیا تو ہمارا راستہ روکا۔ بتانے والوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے عزائم اور ارادے اچھے نہیں تھے۔ 20-25 نوجوانوں کا اور ان کے ساتھ ہماری کچھ ماؤں اور بہنوں کو بھی اکسایا گیا تھا کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہم ذرا بھی نہیں ڈرے، کسی قسم کا خوف نہ کھاتے ہوئے اپنا کام کرتے رہے۔ ہم پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے ساتھ جو نوجوان تھے انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کے ہمارے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو کر کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بچایا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا۔ 2009 کے الیکشن میں عائشہ نگر میں بھی ہمارا راستہ روکا گیا تھا، اور اس کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو استعمال کیا گیا تھا، جو ہاتھوں میں چپل لے کر کے چپل مارنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی حفاظت فرمائی۔ جو اچھا کرتے ہیں۔ الیکشن آتا ہے، آپ الیکشن لڑیے، مگر یہ طریقہ الیکشن لڑنے کا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مجھے نیا پورا، اسلام پورا اور جس علاقے میں انصاری برادری کے لوگ رہتے ہیں مجھے گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور سارا علاقہ پیک کر لیا گیا ہے۔ پورا شہر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں کہاں، خیابان نشاط چوک ہے اور اسی طرح اسلام پورا ہے، ہر جگہ تو آپ جا رہے ہیں اور جلسہ لے رہے ہیں۔ آج چنا بھٹی پر ان کا جلسہ ہے۔ اس طرح کے جملے بول کر کے وہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، اس بات پر کہ ہم جب پرچار کے لیے ان کے پاس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت تو بہت کم ہے، لیکن کسی نے کہا کہ اس علاقے میں مفتی صاحب کا کیا کام ہے؟
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 کروڑ روپے سے زیادہ کا کام آگرہ روڈ کے اس علاقے میں ہم نے کیا ہے. رضوان سر نے کسی جلسے میں کہا کہ مفتی صاحب نے کیا کام کیا ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے وہی ٹھیکیدار تھے, انہوں نے ہی کام کیا ہے, انہوں نے ہی کام کیا ہے. ہزار کھولی کی پہلی گلی چوک سے لے کر کے سلام چاچا روڈ تک روڈ کی تعمیر 2 کروڑ روپے کے فنڈ سے انہوں نے ہی کی. کم سے کم تھوڑا تو آدمی میں حیا ہونی چاہیے, تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے کہ ایسی بات کہیں جو بالکل جھوٹ ہو. آج ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہیں. آج جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو اس ملک سے بے دخل کرنا چاہتی ہے. NRC کے نام پر, CAA کے نام پر آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو بندھوا مزدور بنا کر کے رکھا جائے, ان کو ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھا جائے, ان سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے اور ان کو اپنے گھر کے اندر ایک غلام اور ایک بندھوا مزدور کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا جائے. آپ بی جے پی کی ہم نوائی کر رہے ہو. پوری ریاست میں بی جے پی نے, اجیت دادا پوار نے, شندے نے اپنے امیدوار کھڑے کیے. مالیگاؤں میں انہوں نے کیوں امیدواری کسی کو نہیں دی؟ در پردہ امیدواری آصف شیخ کو دی گئی. میں نے پیچھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے نفاڑ میں بیٹھ کر کے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا اور ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ معاہدہ ہوا. انڈین سیکولر لاجرز اسمبلی مہاراشٹر, جس کا شارٹ فارم اسلام ہے. ابھی آپ نے اتنا لمبا نام تو وہ بھی نہیں لے پاتے. زبردستی ایسا نام بنایا گیا کہ اس کا شارٹ فارم اسلام بنے. جیسے ہی انہوں نے ماسٹر اسٹروک کا اعلان کیا, ماسٹر مسٹیک کا اعلان کیا, رات 1.5 گھنٹے کے بعد ہی شہر کے ایک معروف مفتی صاحب نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا. کہنے والوں نے کہا کہ پیدائشی کانگریسی اسلام میں داخل ہوئے, 24 گھنٹہ بھی نہیں رہے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ بھائی اسلام نام کا جھنڈا اور ڈنڈا ہم نے جن لوگوں کو دیا ہے وہ ڈنڈا اور جھنڈا گھر میں ہی رکھ لیں, باہر لے کر کے نہ نکلے. اسلام سے اتنی چڑ ہو گئی آپ کو. اسلام آپ نے چھوڑا تو چھوڑا, لوگوں کو بھی کہا کہ گھر ہی میں اس کو رکھو, باہر مت نکالو. آج اگر یہ چن کر کے آتے ہیں تو بی جے پی کے ساتھ جائیں گے, اور بی جے پی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. ان کو ووٹ دینا, بی جے پی کو ووٹ دینا ہے, اور انہوں نے ووٹ کاٹنے کے لیے جنتا دل سیکولر جن کی پہلے تھی آج سماجوادی پارٹی ہے ان کو سپاری دی ہے. آپ دیکھ لو وہ پکے پکے علاقوں میں جلسہ لے رہے, وہیں گھوم پھر کر کے پرچار کر رہے ہیں, اور یہی کام انہوں نے 2014 میں بھی کیا تھا. یہی کام 2014 میں کیا تھا. مستقیم ڈگنیٹی علل اعلان 50 لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس ملا کو, اس ملوا کو ہرانا ہے. یہ جیتنے والے نہیں ہیں, اور یہ جیتنے آئے الیکشن لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, یہ صرف ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے. ان کو ووٹ دینا, بی جے پی کو ووٹ دینا ہے, اپنا ووٹ ضائع اور برباد کرنا ہے. مالیگاؤں کی عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے, اور آنے والا 20 نومبر کا الیکشن انشاءاللہ جب پیٹی کھلے گی تو ان کو ان کی جگہ سمجھ میں آ جائے گی. جب نہال احمد مرحوم زندہ تھے, اپنے بیٹے بلند اقبال کے لیے انہوں نے جب
اسمبلی میں امیدواری کروائی, خود لوگوں کے ساتھ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ رہے تھے, تو اس وقت ان کو 7,000 ووٹ ملی تھی. جب تو نہال صاحب زندہ تھے, مرحوم بلند اقبال زندہ تھے. مرحوم بلند اقبال سے ہمارا 10 سال کا معاہدہ تھا کہ یہ 2 الیکشن میں لڑوں گا, اس کے بعد مرحوم بلند اقبال الیکشن لڑیں گے. وہ ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے, اور اب اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ تھی, نفع نقصان وہ شخص سمجھتا تھا. اس کے جانے کے بعد اس کی سیٹ پر کارپوریشن کے الیکشن میں, ضمنی الیکشن میں ہم نے مستقیم ڈگنیٹی کا ساتھ دیا. گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ کر اس کو چنوا کر کے لائے. چن کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پر نکل آتے, پر نکل آئے, اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم بہت اونچی اڑان کرنے والے. یہ 5 سال اور صبر کر لیتے. شفیق رانا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کے چلتے رہتے تو شاید اگلا 5 سال کا الیکشن لڑنے کا موقع شان ہند کو مل جاتا. میں نے جس وقت فتح میدان کے اسٹیج سے اعلان کیا تھا بلند اقبال کی امیدواری کا, تو ہمارے ساتھ یوسف الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ناگوار گزرا تھا, لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے. آج اس موقع پر میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں ہم اس وقت الیکشن انتخابی جلسہ لے رہے ہیں, ہمارا یہ جلسہ کینسل ہو جائے اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی تھی. پرمیشن رد ہو جائے. اسٹیج لگانے کے لیے جب لوگ آئے تو اسٹیج لگانے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے روکا. میں نے فون پر بات کی کہ ہم نے جمعہ کے دن سے اپلیکیشن دیا ہے, آپ سے پرمیشن مانگا ہے, آپ کو اگر پرمیشن نہیں دینا تھا تو جب ہی نہ کہہ دیتے. پورے شہر میں ہم نے اعلان کروا دیا, پورے شہر کے لوگ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں, اور آج آپ اخیر وقت میں کہتے ہیں کہ جلسے کا پرمیشن رد. صاحب آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ لیں. تو کہنے لگے کہ یہاں بازو والی گلی میں ماجی آمدار صاحب کا گھر ہے. میں نے کہا ہم مرحوم شیخ رشید صاحب کا احترام کرتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی ہم نے یہاں پر جلسہ لیا تھا, ان کی اس وقت بھی جلسہ لیا تھا جب شیخ آصف صاحب آمدار تھے. ہمارے ذریعے سے کوئی لائے نڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. ہم تو اپنی بات کرتے ہیں, اس شہر کے حق میں جو بہتر ہے وہ بات کرتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. پولیس ڈپارٹمنٹ سوچ رہی تھی کہ بہت بڑا تنازع ہو جائے گا, بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا. الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم ظلم نہیں کرتے, لیکن ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتے. اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کس ڈر اور خوف کے ساتھ سہم کر کے رہ رہے ہیں, میری بات سے اس محلے کے رہنے والے اتفاق کریں گے. آج لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ 20 نومبر کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا, 20 نومبر کے بعد ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے, اور 20 نومبر کے بعد گھر میں گھس کر کے تم کو ماریں گے. اس طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے. ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اور یہ مالیگاؤں کی عوام آپ سمجھ لیجئے کہ اس علاقے میں جو ہمارے ووٹر ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے. اس لیے کہ جس وقت ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ دیا ہے, اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوگا. آج جن کو آپ نے گھیر رکھا ہے اور بندوا مزدور بنا لیا ہے, اور آج گھر گھر جا کر 200 روپیہ بانٹا جا رہا ہے, آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لے لیا وہ آپ ہی کو ووٹ دیں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک الیکشن لڑنے والا امیدوار گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ بابا یہ 1000 روپیہ لے لو, مجھے ووٹ دے دو. تو اس نے کہا کہ میں محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں, آپ مجھے 1000 روپیہ مت دو, آپ مجھے ایک گدھا دے دو. تو وہ شخص بازار میں گیا, بہت تلاش کیا,
تو کم سے کم جو قیمت تھی گدھے کی وہ 40,000 تھی، بچڑے کی قیمت 25,000، گائے کی قیمت 20,000۔ گھوم پھر کر کے وہ آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگے کہ بابا وہ گدھا تو 40,000 کا ہے، تو میں آپ کو کیسے گدھا دوں؟ بابا کہنے لگے کہ بیٹا تو نے میری قیمت ایک گدھے سے بھی کم لگائی ہے، ایک گدھے کی قیمت 40,000 اور تجھ مجھ جیسے بزرگ آدمی کو 1,000 روپے میں خریدنا چاہتا ہے، تھوڑی سی تو غیرت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1,000 برق گرے، 1,000 آندھیاں آئیں، جو پھول کھلنے والے ہیں ہر حال میں کھلیں گے۔ جو ہمارے ووٹر ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے۔ آپ چاہے کتنا پہرا لگا لو اور کتنا ہی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے رکھو، لیکن ہوگا وہی جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور حالات سازگار ہیں، دادا گیری گنڈا گردی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ نشے کا کاروبار کر کے کروڑوں روپیہ کما کر کے ہماری ماں اور بہنوں کو آپ 200 روپے میں خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھتی ہیں کہ اگر ان کا پیسہ نہیں لیا گیا تو یہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمارے بچوں کو پریشان کریں گے۔ آج وہ آپ کا پیسہ لے رہے ہیں، کن مجبوریوں کے تحت لے رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس لیے آج اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی برادری واد نہیں کیا، ہم نے کبھی لوگوں کو برادری میں نہیں بانٹا، ہم نے کبھی برادری کی بات نہیں کی۔ میں کہوں تو شاید آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کارپوریشن الیکشن لڑا، ہم نے حاجی نجم الدین کو میئر بنایا، وہ شیخ تھے برادری کے۔ ہم نے میئر بنایا عبد المالک صاحب کو، یہ بھی شیخ ہیں۔ ہم نے میئر بنایا ابراہیم شیخ نیشنل والا کو۔ ہم نے تو برادری نہیں دیکھی، سیاست میں تو ہم نے طاہرہ میڈم کو بھی میئر بنایا تھا، طاہرہ میڈم کو بھی میئر بنایا تھا۔ لوگوں نے ہم سے بہت کچھ کہا، ہم نے یہی بات کہی کہ ہم سیاست میں شہر کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں برادری واد نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ آج یہ سب کو برادری کے نام پر جمع کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے بہت عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جھانسے میں نہ آئیں۔ ہاتھی کے ہاتھ دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں، یہ صرف اس شہر میں چن کر آنا چاہتے ہیں اور ان کے عزائم اور ارادے کیا ہیں اور شہر میں کیا کر رہے ہیں لوگوں کی زمینوں کے ساتھ۔ عبد المالک سابق میئر نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ جی آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا دوستو، واقعی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک احساس ہوا کہ سیاست کے میدان میں بہت سی قربانیاں ہیں، بہت سی مشقتیں اور مصائب اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسری چیز اور کئی چیزوں میں جو ہے ہمیں رونا بھی آ گیا مفتی صاحب کی بات کو سن کر کہ وہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور شہر اور ملک کے لیے، اپنے گاؤں اور علاقے کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ آج لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری بھی آپ لوگوں سے جو ہے گزارش ہے کہ ایک عالم دین بھی ہے، ایک مفتی بھی ہے، وہ لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے آپ دل سے ان کو ووٹ کیجئے اور ان کو جتا کر آپ الیکشن میں ان کو لا کر جو ہے آپ ان کو سیٹ دیجئے، تاکہ آپ لوگوں کا، انسانیت کا، مسلمانوں کا، سب کا بھلا ہو، شہر کا اور ملک کا بھلا ہو۔ دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت خوش ہو جائے گے کہ بہت اچھی باتیں جاننے کو ملی ہے کہ کیسے جو ہے سیاست کے میدان میں کام کیا جاتا ہے، کیسی رکاوٹیں آتی ہے، اور اگر ہم اچھے ہیں تو ہماری طرف سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، صبر کریں۔ ہاں لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو برداشت بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ہم کبھی آگے سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی پر تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ دوستو اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو اگر نہیں دیکھیے تو آپ جا کر مفتی صاحب کے مکمل بیان کو، تقریر کو، وائز کو اور بھاشن کو
کو سنیے اور آپ مفتی صاحب کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور عوام کو بھی اور لوگوں کو بھی جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور وہ بھی جو ہے تاکہ کمنٹ اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک اچھا سا ان کا ذہن بنے اور ان کا ذہن ایک اچھی طرف جائے اور قوم اور ملت اور انسانیت اور ملک اور شہر کی جو ہے شہر کی حفاظت ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت